آج ہم نے اس عبد المالک مجاہد صاحب سے بات نہیں کرنی جو سامنے موجود ہیں. آپ کے کچن سے والدہ محترمہ کی ایک آواز آتی تھی کہ انہیں ناشتہ ملنا ہے آج کے، یہ بھوکے اسکول جائیں گے. یہ کیا قصہ تھا؟ آپ نے ایک آئس کریم کھلائی تھی ایک شخص کو. میں اس محمد بخش کو آج تک نہیں بھولا. اللہ اکبر. اس نے کہا تو اتنا جملہ ہی نا کہ جی صاحب کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو سکھا. میرے لیے شرف ہے جی، میں نے پورا قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. کوئی فجر کے گھنٹہ بعد ایک آواز لگایا کرتے تھے اس وقت کہ میں نے آج کے دن کی کمائی کر لی، اب ناشتہ آ جانا چاہیے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں میری اولاد، اب انہوں نے وہ دور تو نہیں دیکھا جو ہم نے یا جن مراحل سے ہم گزرے. بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آج ہی نکاح ہوگا. آپ کا نکاح ہوا اور رات میں بند دکان کو کھلوا کر چھوارے وغیرہ بھی لائے گئے. والدہ گرامی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. وہ آپ کے کچن میں ایک ہی برتن میں ایک ہی دیگچی میں میٹھے اور نمکین چاول بیک وقت پکا لیتی تھی. یہ کس طرح ممکن تھا؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ہیں. دارالسلام انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، بے شمار رفاہی ادارے چلا رہے ہیں. ابھی ہماری جب بات ہو رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس سیزن میں 60 ٹن گندم یہ طلباء اور علماء کے لیے مجاہد صاحب انتظام کر رہے تھے. بے شمار کتابیں لکھ چکے ہیں، دنیا گھوم چکے ہیں. اور میں خاص طور پر جو متاثر ہوں جناب عبد المالک مجاہد صاحب کی شخصیت سے کہ آپ قدیم اور جدید کا بڑا خوبصورت بلینڈ اور حسین امتزاج ہیں. لیکن آج ہم نے جو جناب عبد المالک مجاہد صاحب سے بات کرنی ہے، شیخ صاحب آج ہم نے اس عبد المالک مجاہد صاحب سے بات نہیں کرنی جو سامنے موجود ہیں. ہم نے کچھ پیچھے جانا ہے شیخ صاحب. جب دنیا آپ کو اس طرح کا عبد المالک مجاہد صاحب نہیں سمجھتی تھی جس نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جو بڑا کامیاب ایک شخص ہے، موٹیویشنل اس کی باتیں دنیا کو تحریک اور تحریض دلاتی ہیں. ذرا وہاں چلتے ہیں. حافظ آباد کا وہ ایک گھر تھا، کچا گھر تھا، اس میں آپ موجود تھے. نہ ہمیں پتہ تھا نہ آپ کو پتہ تھا کہ کل یہ کیسی شخصیت بننی ہے. وہ کیسا دور تھا شیخ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم یوسف سراج صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ یقیناً ایک شرف کی بات ہے کہ میں آپ یوسف پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ سامنے مخاطب ہوں. یہ ہمارا اعزاز ہے، اللہ آپ کو برکت دے. اب یہ سوال بڑا مشکل ہے اور بڑا ہر آدمی یہی کہتا ہے جب وہ کوئی بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو بچپن سے ہی ایسا تھا، میرے بچپن سے بڑی خوبیاں تھیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا تو میرے کو گھر کا جو ہمارا محدود ماحول تھا وہ بڑا خوبصورت ماحول تھا. واہ. میرے والد صاحب کو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک عام سے کاتب تھے، اس خوش نویس جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا گھرانہ جو ہے، مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے ہمارا خاندان خوش نویسی میں یعنی وہ کام کر رہا ہے. واہ، بڑا تاریخی تسلسل ہے شاید. جی جی ٹھیک. خیر، تو والدین کی جو تربیت ہے اور وہ گھر کا ماحول ہے نا، وہ کسی بھی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. مثلا مجھے میرے والد صاحب کو میرے بارے میں بہت زیادہ توقعات تھیں اور وہ مجھے ایک بڑا آدمی دیکھنا چاہتے تھے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب ذرا سا میں بڑا ہوا تو والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. میں ان کا نہایت چیتا، ہم 3 بھائی ہیں، صرف ہماری بہن کوئی نہیں ہے. اچھا، اور میں سبحان اللہ، یا عام طور پر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے یا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، چہیتے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لاڈلے نہیں تھے. اولاد کو تو یہ تو اب ہم پہ پتہ چلا کہ جب ہم باپ بنے ہیں تو ساری اولاد اپنے وقت میں وہ اپنے والدین سے محبتیں سمیٹتی ہے اور بے پناہ سمیٹتی ہے. لیکن میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ میں اپنے ابا جی کی کمزوری تھا. اتنا پیار تھا بہت ان کو، حالانکہ وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تاریخ کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، بڑی محبت تھی. وہ مجھے واقعات تاریخ کے سنایا کرتے تھے. قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ کو، قرآن پاک کا ترجمہ بھی والد صاحب سے میں نے پڑھا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر احسان ہے. بے شک. نماز کے بارے میں میرے والد صاحب نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. والد صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے، والدہ صاحب سب سے پہلے پوچھتے تھے نماز پڑھی ہے بچوں نے؟ عبد المالک نے نماز پڑھ لی ہے؟ اور اگر بالفرض نہیں پڑھی ہے اور بغیر پڑھے سو گئے ہیں تو اس میں کوئی ڈھیل یا چھٹی والی بات کوئی نہیں تھی. نو نیور. وہ والدہ صاحب پہلے ہی کہہ دیتی کہ جب ابو آپ کے آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے نماز پڑھ لو، پھر جو انہوں نے سوتے ہوئے اٹھانا ہے. بالکل صحیح. مجاہد صاحب یہ فرمائیے
کہ ابھی تربیت کی آپ بات کر رہے تھے، تو آپ کے کچن سے والدہ محترمہ کی ایک آواز آتی تھی کہ انہیں ناشتہ ملنا ہے آج کے، یہ بھوکے اسکول جائیں گے، یہ کیا قصہ تھا؟ نہیں، وہ ہمارے گھر میں ایک اصول تھا. ٹھیک. دیکھیے، میں نے اپنی والدہ سے قرآن پاک پڑھا بچپن میں، جب وہ شعور، تو والدہ صاحب نے قرآن پاک مجھے پڑھا، اور وہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، آپ کہاں مائیں پڑھی ہوتی تھی. تو وہ جیسے اسی لیے میں اچھا قاری کبھی نہیں بن سکا. یا لیکن چوتھی جماعت میں جب پڑھتا تھا میں، تو میں نے قرآن پاک کا ترجمہ والد صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک. اور وہ اسکول جانے سے پہلے ہر روز ہماری یہ روٹین تھی کہ بھائی ابا جی سے سبق لینا ہے. اور وہ اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر بالفرض نہیں سبق پڑھا تو ناشتہ نہیں ملتا تھا. یہ ہمارے گھر کا ایک اصول تھا، اگر قرآن پڑھا ہے تو ناشتہ ملے گا، اگر نہیں پڑھا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا صحیح کہ مجھے ناشتہ سے میں محروم ہوا ہوں. الحمدللہ میں ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے سبق پڑھتا تھا. ابا جی کا یہ میرے اوپر احسان تھا کہ انہوں نے ہر اتوار والے دن وقت زیادہ لینا ہے ماشاءاللہ، اور وہ ہمیں روایز کروانا ہے. تو وہ جو چیزیں اصل میں گھٹی میں پڑ جاتی ہیں نا. میرے ایک اور خوبی میرے والد صاحب کے اندر، وہ پکے کھرے موحد تھے. عقیدہ توحید کے اوپر نیور کمپرومائز. مجاہد صاحب، آپ کے خاندان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے امامت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے طبابت کرتے ہیں، اور اپنے روزگار کے لیے کتابت کرتے ہیں. یہ کتابت کا کیا سلسلہ تھا خاندان میں؟ مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے جد امجد جو تھے نا، وہ تھے حاجی محمد عارف سپرا. انہوں نے کتابت کا پہلے شروع کیا سلسلہ. ٹھیک. تو اس کے بعد، اور اس زمانے میں دیکھیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ بیشتر ہمارے خاندان کے جو بڑے بڑے اکابرین تھے وہ قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے. ماشاءاللہ، بہت بڑی سعادت. وہ لیتھو کا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 800 900 یا 1000 جس وقت چھپ جاتا تھا نا، تو پلیٹیں خراب ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے، پتھر کی وہ ہوتی تھی ایک زمانے میں. ٹھیک ہے، بعد میں خیر تصویر آتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی. تو 1000 جس وقت چھپ جاتا تھا نا قرآن پاک، یا 900 یا 800، تو پھر اس کے بعد سنگ ساز ہوتے تھے جو کہ وہ اگر کوئی لفظ جو ٹوٹ گئے ہیں تو ان کی وہ تصحیح کرتے تھے. پھر دوبارہ خطاط سے لکھوانا پڑتا تھا. شیخ صاحب، آپ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ ایک نیلم شٹل غالباً انڈسٹری اس میں چلے گئے اور آپ نے اپنے یعنی کہ روزگار کا آغاز کیا. وہ کیا کہانی تھی، کس طرح کا دور تھا، اب یاد آتا ہے؟ دیکھیے، جس بھی کوئی بھی شخص میرے سمیت جس وقت اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ کماؤں، میں کچھ رزق حلال کماؤں، اور اس کے لیے میں جد و جہد اور محنت اور اس کو جو بھی جاب ملتا ہے. بالکل. تو میں نے اپنی کتاب کے اندر جو سنہری یادیں ہیں اس کے اندر میں نے ذکر اس لیے کیا اپنے آپ کو میں بھول نہ سکوں کہ میں کون تھا. بالکل صحیح. تو جناب وہ 150 روپیہ تھا تنخواہ اس وقت. تنخواہ، لیکن ایک پہلا مہینے مجھے 150 ملی، اگلے مہینے 175 ہو گئی، اس سے اگلے مہینے 210 روپے ہو گئی، اور اس سے اگلا مہینہ جو تھا اس میں 350 ہو گئی. میرا خیال اس کے بعد پھر میں نے وہ جاب چھوڑ. شیخ صاحب، یہ 350 جو ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک آئس کریم کھلائی تھی ایک شخص کو. جی، وہ اس کا نام سردار تھا. ٹھیک. اچھا، ہوا یوں کہ میری تنخواہ کیسے بڑھی، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. میں اپنے ادارے کے ساتھ، اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا، جہاں کام کریں لائل ہوں، بڑی اہم بات، اپنے مخلص ہوں. تو ہوا یوں کہ وہ جو ہمارا وہ چیف تھا نا، جس کو اس زمانے میں آئی ڈونٹ نو ریمبر کہ بھائی فور مین کہہ لیجیے. فور مین یس. تو وہ فور مین فیصل آباد کا تھا. تو میرے اس کے ساتھ دوستی تھی. میں چونکہ وہاں پر، تو ایک دن اس نے مجھے گفتگو کے دوران اس نے کہا بھائی میں تو اس کمپنی کو چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک. کہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے فیصل آباد میں یا کسی اور جگہ سے اچھی آفر آئی ہے. اچھا، اس زمانے میں 300 روپیہ 350 روپیہ بڑی، یہ میں بات کر رہا ہوں 72 73 کی. ٹھیک ہے، اس زمانے کی، یا 74. خیر، مجھے بڑا شوق ہوا. تو حافظ آباد میں ایک ہی دکان جو سب سے پہلے کون کی دکان کھلی، کون آئس کریم، تو وہ کھلی تھی، اور اس کے بڑا چرچا بھی تھا، اور وہ بڑی نئی چیز آئی.
تو میں اس کو وہاں پر لے گیا، تو میں نے ہم اس کو آئس کریم کھلائی اور اس کو میں نے قائل کیا، میں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم کیوں چھوڑ رہے ہو اس ادارے؟ اس نے کہا کیونکہ میری تنخواہ تھوڑی ہے اور مجھے وہاں پر جو ہے وہ 500 روپے کی جو ہے آفر ہوئی ہے. ٹھیک. اور اس زمانے میں واقعتاً اس قسم کے جو کیلیبر کے لوگ تھے ان کے لیے 500 روپے بہت اچھی تنخواہ تھی. صحیح. تو خیر میں نے ایک طرف سے اس کو رضامند کیا، قائل کیا کہ بھائی تو اس ادارے کو نہیں چھوڑے ہوئے، میں تمہاری تنخواہ جو ہے وہ بڑھواتا ہوں. ٹھیک. اور دوسری طرف جو میں نے جو مالک تھا اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ بھائی یہ اگر شخص چلا جاتا ہے تو وہ تو بڑا شوق گزرا کیونکہ پورا ادارے کا جو دار و مدار اسی پر تھا. انہی سار پر. بالکل صحیح. مجھے کہنے لگا کیا چاہتے؟ میں نے کہا کہ اس کی 500 روپے تنخواہ کر دو. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میرا کیا قصور؟ خیر جو آپ کے ادارے کا اتنا خیر کا ہے. یہ بات میں حضرت تفنن میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال اس نے میری تنخواہ بھی جو ہے وہ بھی بڑھا دی. جس نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں اچھا سلوک کیا، حتی الامکان، میں دعویٰ تو نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں بولا اس کو. بڑی بات ہے. یہ شخص جو اس کا مالک تھا، ایک زمانے میں اس کے اوپر مشکل حالات آئے تو الحمدللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا اس پلیٹ فارم پر، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا. واہ. اچھا سلوک کیا ماشاءاللہ ایک مدت تک، جب تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑے. بڑی بات، بڑی بات. مجاہد صاحب اس کے بعد ایک اور فیکٹری وہاں بڑی مشہور تھی، آپ نے کھدر کا سوٹ پہنا اور آپ وہاں چلے گئے. اب وہ میرے خیال کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ عبد المالک مجاہد ہی کیا جو یہاں سے ایسے خالی ہاتھ چلا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ارتقاء ہے اور محنت ہے، جدوجہد کا نام ہے. بے شک. اور مجھ سمیت جس شخص نے بھی بننا ہے، میں نے بڑی بڑی شخصیات کی سوانح عمری پڑھی، ان کے حالات جانے، بعض لوگوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے، پوچھا بھئی آپ کیسے اوپر چلے گئے؟ تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتے ہیں بہت بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں، مثلا اولاد ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں میری اولاد، اب انہوں نے وہ دور تو نہیں دیکھا جو ہم نے یا جن مراحل سے ہم گزرے. وہاں پر دوابہ رائس مل بنی. ٹھیک. تو جناب میں نے وہ کھدر کا سوٹ اس لیے پہنا کہ بھائی اپنے محلے میں تو ہم ذرا تھوڑے سے وہ لیڈر شیڈر تھے اور اچھا لباس پہن کے جانتے تھے. تو پتہ چلا کہ جناب علی وہاں لیبر میں بھرتی ہو رہی ہے. تو میں نے بھی وہ کھدر کا، اس زمانے میں یہ بھی ایک شان ہوتی تھی صحیح کہ جو لیڈر ہوتے تھے نا وہ ذرا کھدر کا لباس پہنتے تھے. تب سے ہی آپ خوش لباس تھے ماشاءاللہ. جناب میں بھی وہ لائن میں لگ گیا. تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا تھا، تو وہ وہاں پہ 10 روپے ان کی دیہڑی تھی. ٹھیک. تو میں جس وقت لائن میں لگا تو وہ ان کی وہ چھانٹی کر رہے تھے. وہ جب میری باری آئی تو اس نے مجھے دیکھا، تو اس نے کہا مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا کیوں، اس میں کیا عیب ہے؟ نے کہا کہ بھائی نہیں، اگر یہ کماتے ہیں تو میرا بھی حق ہے، میں بھی کیوں نہ کام کروں، میں بھی محنت کر سکتا ہوں. ٹھیک. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر مجھے بوریاں اٹھانی پڑیں میں اٹھا سکتا ہوں، انسان ہے یہ بھی، میں بھی انسان ہوں. تو اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا نام خورشید تھا، مجھے ابھی بھی نام یاد ہے، یہ 50 سال پرانی بات ہے. حافظہ بہت اچھا ماشاءاللہ. خیر نہیں ایسا، لیکن اس نے منع کیا کیا، اس نے کہا نہیں تم میرے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے دوسرے وہ جو لائن لگی ہوئی تھی اس کو کرتا ہے، مجھے کہنے لگا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، تم میرے ساتھ آؤ. تو وہ مجھے اندر لے گیا آفس میں. تو بلا شبہ اچھا آفس تھا، جو ان کے آفیسر تھے ان سے بھی اوپر، ان سے ملوایا. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ہم تمہیں 10 روپے سے زیادہ تو نہیں دے سکتے دیہڑی، لیکن ہم تمہیں یہ نہیں کریں گے کہ ہم تمہیں بوریاں اٹھائیں گے. لو جی، وہ مجھے ان سائڈ لے گیا. وہ آگے بھی آنکھوں کے سامنے منظر ہے، بہت بڑا ترازو تھا، وینگ سکیل تھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بوریاں رکھی ہوئی تھی. اچھا جی، اس نے جا کے نا وہ جو ان کا سپروائزر تھا نا لیبر کا، اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام محمد بخش تھا. ٹھیک. اس نے آواز دی، اس نے کہا بخش یہ تمہارے نئے آفیسر آئے ہیں جی، تو یہ تمہارے افسر آئے، نئے افسر آئے ہیں، تو لیکن یہ نئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ابھی، کام سکھا دیں. تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کو کام سکھا دیں گے. ٹھیک. میں واللہ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس محمد بخش کو آج تک نہیں بھولا. اللہ اکبر.
اس نے کہا تو اتنا جملہ ہی نا کہ جی صاحب کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو سکھا بھائی میں ایک آدمی ایک ادارے کے اندر ایک بلڈنگ کے اندر جو کہ بہت بڑی بلڈنگ تھی، ہاں جی بہت بڑا گودام تھا، اس میں داخل ہوا، اس کے یہ الفاظ حوصلہ افزائی میں اس کو کبھی نہیں بھولا. اور میں جب بھی کبھی اپنا ماضی کو یاد کرتا ہوں تو ان جیسے لوگوں کو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہی ایک میرے نزدیک اخلاقیات کی ایک اعلیٰ چیز ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھا بولا ہے، آپ کو کبھی تشجیح دی ہے، آپ کو کبھی کھانا کھلایا ہے، آپ کو کبھی پانی پلایا ہے، آپ کو چائے پلائی ہے، آپ اس کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالکل. تو وہاں سے جناب ہماری زندگی کا آغاز ہوا. لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں نے وہاں پر بڑی محنت کی، ہم ترقی کرتے گئے، وقت یونین کے لیڈر بھی بنے، وہاں نے یونین بنائی، وہاں پر میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا، چیف آرگنائزر تھا. ہاں جی ہم نے مقدمے کیے، اپنا پریس کانفرنسیں کی، بہت کچھ کیا. اخبارات میں چھپے. اس وقت آمد و رفت سائیکل پر ہوتی تھی جی، 2 نہریں کراس کرنی پڑتی تھی. جناب سائیکل ہی ہوتی تھی اور سائیکل کے اوپر جناب علی ہم حافظ آباد سے، اب تو وہ شہر کا حصہ بن گیا ہے. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ میں ابھی پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا حافظ آباد، اور وہاں سے جب میں گزرا تو میں نے بڑے اپنے بیٹے کو ساتھ میں بتا رہا تھا، پتر گل سن کہ یہ جو نہر ہے نا، اس نہر کے اندر ہم چھلانگیں لگایا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے. اس نے بڑے تعجب سے ابو آپ اس میں نہانے میں، کہ پتر وہاں اس دور ہی ایسا تھا کہ ہم اس کے جو ہے نا پل کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے تھے اور نہایا کرتے تھے. الحمدللہ. آپ کتابت کی طرف آئے، اور کتابت میں نے پڑھا آپ کی کتاب میں کہ اس وقت آپ کے والد گرامی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آپ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہیں. وہ 500 کما رہے تھے، آپ 1500 کما رہے تھے. شاید 1500 نہ کماتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں 2-3 جگہ کام کرتا تھا. میرا وہ دوابہ رائس مل میں جب میرا تقرر ہوا تو 512 روپے 50 پیسے میری تنخواہ تھی، جو پہلے ہمیں تنخواہ گورنمنٹ سے. یہ اس وقت کافی بڑی تنخواہ تھی. جی ہاں ٹھیک ہے، اچھی تنخواہ تھی. یعنی اس وقت میرے علم کے حد تک جو اسکول ٹیچر تھا نا، پرائمری اسکول ٹیچر، ان کی تنخواہ 180 روپے تھی. کتابت کا کام آپ نے کہاں سے آغاز کیا جی؟ تو ہمارے گھر کی کہنے نا، یعنی وہ کام جو پہلا پکڑا آپ نے اور آپ نے کیا کام. بہرحال میرے لیے شرف ہے جی، میں نے پورا قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو اب ساری باتیں وہ تو خیر بہت ایک لمبی باتیں ہو جائیں گی، لیکن میں اپنی کامیابی کی جس کو میں کی سمجھتا ہوں وہ یہ ہوتا تھا کہ جس وقت میں تنخواہ لے کے گھر آتا تھا تو میں یہ کرتا تھا کہ اپنے والد اور والدہ دونوں کو بلا لیتا تھا. امی جی ذرا چولی کرو، ابا ذرا چولی کرو. اور واقعہ تر وہ ایسے جھولی پھیلا. تو میں کیا کرتا تھا، پوری آدھی تنخواہ جو ہے وہ والدہ صاحبہ کی جھولی میں، اور پوری آدھی تنخواہ جو ہے وہ والد صاحب کی جھولی میں. ماشاءاللہ. یہ میرا ایک معمول تھا. بہت خوبصورت. اور یقین جانیے وہ جو دعائیں میں اپنے والد صاحب سے اور والدہ سے لیتا تھا، وہ ساری زندگی میرا سرمایہ یاد ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ گھر میں خاصے خرچ ہونے ہیں، لیکن وہ خوشیاں، وہ مسرتیں جو میں نے اپنے والدین کے لیے بانٹی، وہ جو ساتیں مجھے ملی ہیں، وہ مجھ سے پوچھے نا عبد المالک تو نے کیا زندگی میں کہوں گا میں نے اپنے والدین کو خوش کیا. اللہ نے صلہ دی. یوسف سراج صاحب یقین جانیے اس لحاظ سے میں بڑا خوش قسمت ہوں. میرے باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، میرے بارے میں بہت اچھے ان کے جذبات تھے، خیال تھے. بہت بڑا. یہ وہ محلے میں جاتے تھے نا، تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میں محلے والوں کے کام کرتا تھا. اس زمانے میں کیا تھا، واپڈا میں کوئی دوست تھے، بجلی کے محکمے میں کوئی دوست تھے، پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن پر دوست تھے، پولیس چوکی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا ہمارا. یعنی وہ جتنے ڈپارٹمنٹ تھے نا، اس میں کوئی نہ کوئی بندہ. اچھا جی کوئی کام پار گیا، یوسف سراج کو فون کر دیا، یار یوسف سراج یہ ہمارے محلے کا کام ہے، یار یہ بجلی کا کام ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے. بڑی عزت بنتی تھی، لوگ خوش ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے، والد صاحب کو بتاتے تھے. تو والد کو جو ہے نا سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد وہ نیک نامی نیک نکل آئے. بالکل. تو الحمدللہ. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ایڈونچر بھی آپ نے کیے کہ جو عام مزدور کام کرتا ہے، آپ نے ثابت کیا، دکھایا کہ زندگی کا کوئی فلیور ایسا نہیں ہے جہاں ایک نوجوان کھڑا نہ ہو سکتا ہو. لیکن آپ کی اصل تو کتابت سے جڑی تھی. وہ کتابت کا کوئی خوبصورت پہلا کام، دوسرا کام وہ کون سا تھا؟
دیکھیے مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بخاری شریف کی کتابت تھی. ماشاء اللہ. پوری تو نہیں کی. ٹھیک. اصل میں اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو عربی لکھتے تھے اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو اردو لکھتے تھے, نستعلیق. تو اچھا سبحان اللہ, میرا شروع سے ہی نا رجحان نستعلیق کے اوپر نہیں تھا بلکہ عربی کے اوپر. نسخ لکھتے تھے؟ نہیں, عربی نسخ. ہاں جی. اور میں بڑا اچھا لکھتا تھا. یہ دعویٰ کبھی نہیں میرا رہا کہ میں بہت اچھا خطا ہوں. یعنی وہ زمانے میں جو جس کو بھائی ہمیں 4 پیسے مل جاتے تھے اس اعتبار سے, وہ مزدوری ہے نا. بالکل, بڑی مبارک مزدوری. کتابت یہ میرے لیے شرف ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے کام کیا جو مجھے ملا اپنی برادری کے اندر, چونکہ خطاط تھے نا, آپ سے کچھ میں نے کام لے لیا, اس سے لے لیا, اس کو دے دیا, اس کے لے لیا, اس کے ساتھ تعاون کر لیا, تو اس طریقے سے. تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا, میری ایک خوبی تھی کہ میں غلطیاں بہت کم کرتا تھا. ماشاء اللہ. مجھے تھوڑی بہت عربی کی خود بہت تھی. تو پڑھ چکے تھے آپ؟ جی ہاں, پڑھ بھی چکا تھا, مدرسے میں دینی مدرسے سے پڑھ چکا تھا. بالکل. تو وہ بھی تھا. پھر گھر کا جو ماحول تھا, والد صاحب سے قرآن پاک کا ترجمہ. قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے. واہ. مجاہد صاحب, آپ کوئی فجر کے گھنٹہ بعد ایک آواز لگایا کرتے تھے اس وقت کہ میں نے آج کے دن کی کمائی کر لی, اب ناشتہ آ جانا چاہیے. یوسف صاحب دیکھیے, بنیادی طور پر جو خطاط ہے تو یہ گجرانوالہ کے اندر مفتی عبدالواحد صاحب تھے, شیراں والا گیٹ میں ان کا تھا. تو فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی میرے ساتھ محبت کرتے تھے, بڑے عظیم انسان تھے. ان کی باتیں میں آپ کو شیئر کروں گا. تو وہ صفحہ تھا A4 سائز کا. ٹھیک. اس زمانے میں وہ اس کے جو مزدوری کہہ لیجئے یا اس کا معاوضہ ملتا تھا, اجرت کہہ لیجئے, معاوضہ اجرت, وہ 12 روپے ملتی تھی. ٹھیک. ایک پیج کا. ایک پیج کا. اس میں کچھ کام جو تھا نا وہ اردو میں تھا یا اردو رسم الخط میں تھا, باقی جو تھا وہ عربی میں تھا. تو جناب فجر کی نماز پڑھ کے آنا اور بیٹھ جانا. 1 گھنٹے کے اندر, پورا 1 گھنٹہ لگتا تھا اس کو لکھنے میں, وہ میں نے وہ کتابت مکمل ایک صفحہ کر لیتا تھا. اور پھر میں والدہ صاحبہ کو آواز دیتا, امی جی میں نے 10 روپے کما لیے, اب ناشتہ لے آئے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہر ماں ہی اپنی اولاد کے لیے بڑے مزیدار کھانے پکاتی ہیں, اور میری ماں جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے مزیدار وہ پراٹھے ان کے ہاتھ کے, اس کی لذتیں اس کے کیا کہنے. ماشاء اللہ. مجاہد صاحب, مجھے بڑا خوبصورت لگا. آج بھی میں تو آپ کو بڑا موٹیویشنل اسپیکر اور قادر الکلام بھی سمجھتا ہوں, مصنف بھی ہیں, لیکن یہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, یہ جن صاحب کا آپ نے تذکرہ فرمایا, ان کو جو آپ کتابت لوٹانے جاتے تھے, وہ بڑا دلچسپ ایک مکالمہ سا سین سا آپ نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ ذرا مجھے بتائیے. یوسف صاحب میں نے عرض کیا کہ وہ بڑے عظیم آدمی تھے. ان کی غالباً اولاد کوئی نہیں تھی. تو جب میں ان کا حجرہ تھا مسجد میں, تو اوپر جب ان کے پاس جانا تو ان کے ساتھ معاملہ بڑے کھرے تھے معاملے میں. میں ہمیشہ خط لکھ کے جاتا تھا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں خط لکھے بغیر جاؤں کہ میں آ رہا ہوں. بالکل. تاکہ وہ ان سے جو پیسے لینے ہوتے تھے وہ تیار کر سکیں, اہتمام کر رکھیں. بالکل صحیح. تو یہ ہوتا تھا, اور بہت نفیس انسان تھے. تو جب میں ان کے پاس پہنچتا تو خیر وہ تو پیسے ہمیں جاتی وہ دے دیتے. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد میں ان سے بات چیت ہوتی, تو میں ان کے, وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی, وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے, پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے. تو میں ان سے کہتا کہ اچھا جی مفتی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھو میں لکھ کے لایا ہوں, اب اس کے اندر کوئی غلطی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے غلطی کریں. میں تو اچھا ایسا بات کریں, شرط لگاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اگر اس میں کوئی غلطی نہ نکلی تو آپ کو انعام دینا پڑے گا, تو مجھے 1 روپیہ آپ نے انعام دینا ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ٹھیک ہے. اب یعنی واقعہ تھا وہ پورا A4 صفحہ, اس کی غالباً 31 سطریں تھی, تو اتنا آسان نہیں تھا. تو ہم پڑھتے آپس میں, ہاں جی, میں پڑھتا یا وہ پڑھتے اور دیکھتے جاتے, اور واقعہ تھا الحمدللہ اس میں کوئی غلطی ہے. کہتے مفتی صاحب نکالے 1 روپیہ, اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ 1 روپیہ نکالتے مجھے دیتے. پھر میں ان سے کہتا دیکھیے مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میں حافظ آباد سے آیا ہوں اور میں آپ کا مہمان ہوں. کہتے مہمان ہوں, بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا پھر آپ حق ضیافت, تو کہنے لگے, کہتے تھے بھائی میں ابھی گھر سے تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں. میں نے کہا نہیں مفتی صاحب دیکھیے یہ سیالکوٹی دروازے میں نا یہاں پہ پائے ملتے ہیں, تو 7 روپے میں پائے ملتے ہیں, تو آپ مجھے 7 روپے دیں, وہاں سے ناشتہ کرنا. وہ کہتے بھائی میں تمہیں کیوں 7 روپے دیں.
یقین جانیے کہ وہ 7 روپے تو دے دیتے تھے، کہتے یار تو بڑا تنگ کرنا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف ہم جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کام کے اندر متقن ہوں، ایکسیلنس درجے کا کام ہو۔ یہ جو ہے نا کام کو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مغرو نہ دینا، یا اس کو چھوڑ دینا، یا اس کی پرواہ نہ کرنا، یا اس کو اہمیت نہ دینا، میرے نزدیک یہ بہت غلطی ہے۔ میں کل اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جی، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بات سنو، جس وقت تک ہم نے کام لینا ہوتا ہے اس وقت تک میں دارالسلام کے ساتھ ہوں، جب میں کام لے لیتا ہوں تو پھر میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ واہ، بہت خوب، میں دارالسلام کو بھول جاتا ہوں واہ، کہ میری یہ امانت ہے۔ تو جب آپ کا کام متقن ہوگا نا، تو جو کلائنٹ ہے آپ کا، جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، وہ اندھا نہیں ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اپنے کام کے اندر مخلص ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہمیں بھی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں، تو اپنے کام کے اندر مخلص ہوں۔ ایک رات ایسی آپ کی زندگی میں آئی، کوئی نارمل سا انداز تھا، پہلے ویسے رشتے کی بات چل رہی تھی تو، لیکن ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آج ہی نکاح ہوگا، آپ کا نکاح ہوا، اور رات میں بند دکان کو کھلوا کر چھوارے وغیرہ بھی لائے گئے۔ یہ اچانک بڑا کرم ہوا اللہ کا آپ نہیں، ویسے دیکھیے، خیر جو شادی کے معاملات ہیں، یہ تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جی بالکل ایک نظام بنا ہوا ہے، جوڑے وہاں جوڑے وہاں پر، یہ جو بات تو اس کو ہم سب سیکنڈ کریں گے کہ آسمانوں کے اوپر وہ میرے یعنی وائف کے دادا جان تھے، بہت نیک تھے، بہت ہی نیک، حافظ عبدالحی رحمہ اللہ، چاندی کوٹ کے اندر، اور ہمارے خاندان کا ہر شخص ان کو جانتا ہے، انتہائی متقی، 10 پارے ڈیلی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ڈیلی، اور اتنا ان کو عبور تھا قرآن پاک کے اوپر۔ اور میری وائف جو ہے وہ اس نے جو حفظ کیا وہ اپنے دادا جان سے کیا، اور دادا کی اپنی انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ چہیتی شاگرد تھی، اور انہوں نے اس کی تربیت میں پڑھا۔ تو ہوا یوں کہ جیسے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، رشتہ لینے کے لیے، دینے کے لیے کوئی، یہ میری وائف جو ہے میری چچا زاد بھی لگتی ہے، جی، سگی نہیں ہے، تھوڑی سی دور ہے، ٹھیک، تو لیکن سگی خالہ زاد بھی ہے۔ تو ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے، میرے والد صاحب بھی تھے، والدہ بھی تھے، میں بھی تھے، تو مسئلہ ایسا، تو رات کے وقت وہ جیسے پرانے زمانوں میں بیٹھتے تھے عشاء کے بعد، تو مجلس لگتی تھی، باتیں ہوتی تھی، خاندان کے لوگ بیٹھتے تھے، اور کسی نے ہاں، کسی نے نہ، کسی کو اعتراض، یہ وہ ساری باتیں جیسے باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک مبارک آدمی نے ایک مبارک مجلس کے اندر، تو اچانک حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سر اٹھایا اپنا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی برکتیں تھیں اس دور میں، خطبہ پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اب ساری آوازیں جو ہے وہ ساری خاموش، اب میں نیچے اپنا سر جھکائے ہوئے مسکرا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی۔ اب جب نکاح پڑھا گیا تو کسی نے کہا یار وہ چھوارے جو ہے وہ رسم ہے بھی ہے، اور تو ہاتھ چند کو اس کا حصہ نہیں ہے نکاح کا یہ، تو اچھا یار وہ جیلا تھا، اس کو رات اٹھا کے وہ چھوارے لائے اور پھر اس کو بہرحال تقسیم کیا گیا جو کچھ بھی ہے۔ آپ یقین جانیے اللہ نے اتنی برکت دی الحمدللہ اس نکاح کے اندر، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا۔ اور میں ہمیشہ اکثر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایک مبارک شخص تھا، بے شک، ایک مبارک آدمی کے۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعتاً یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے نکاح پڑھوانا اپنے بیٹے کا اور بیٹی کا، یہ بہت مبارک قدم ہے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، بالکل تاثیر ہوتی ہے، بالکل صحیح، ناموں کی بڑی تاثیر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ تو حدیث بھی ہے۔ مجاہد صاحب یہ فرمائیے کہ پھر ایک دن آپ کو یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، اور آپ لاہور پہنچ گئے۔ جہاں تک مولانا مودودی رحمہ اللہ کا تعلق ہے، دیکھیے اپنے دور میں انہوں نے بہت سارے کام کیے، شہرت حاصل کی، بہت سے لوگوں کے لیڈر بنے، لوگ متاثر ہوئے۔ بالکل، جی ہم بھی طالب علم تھے اس وقت، طالب علم بھی تھے، اور یہ بات ہے کہ بڑے آدمیوں سے ملنے کا شوق تو ہوتا ہے، وہ تو ماشاءاللہ ابھی تک آپ مل بھی رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں میرا خیال کے مطابق یہ میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا، بغض النظر جو کسی جماعت کا آپ کو بڑا آدمی ہے، آپ اس سے ملیں، اس سے استفادہ کریں،
بے شک. تو بہرحال میری ان سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ بیٹھے، 1 to 1 بھی ملاقات ہوئی، اور یقینی بات ہے کہ آسانی سے ہو گئی تھی ملاقات جب گئے؟ میں اتنی آسانی سے نہیں ہے. ہم تو دیکھیے، ہم اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولے. ہم تو بھائی کیلے مالا میں پیدا ہوئے حافظ آباد سے، تو میں حافظ آباد سے جب گیا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں ایک عام سا لباس اور عام سا ایک شکل و صورت کا. تو وہ چوکیدار جو تھے نا، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں مل سکتے، اور یقیناً وقت ایسا ہی تھا، مصروفیت ہوگی، مصروفیت تھی. تو میں اب اس کے ساتھ الجھ رہا ہوں محبت بھرے انداز میں. سختی والی بات نہیں تھی کہ بھئی میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں نے ملاقات کر کے جانا ہے، ملنا. تو اس نے کہا کہ وہ تو مصروف ہیں، دروازہ بند تھا ان کا. تو اب لک یہ ہوئی کہ بجلی بند ہو گئی، لوڈ شیڈنگ. تو جیسے بجلی بند ہوئی تو مولانا نے خود ہی دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے آئے، اور مجھے موقع مل گیا. خیر اللہ ان کے جزائے خیر دے، انہوں نے گلے لگایا، اندر گئے، میں نے اپنا تعارف کرایا اپنے خاندان کے حوالے سے. تو وہ ہمارے خاندان کو جانتے تھے، معروف خطاطوں کا خاندان تھا، ظاہر ہے علمی کتابیں کتابت کر رہے تھے. بہرحال استفادہ کیا ہم نے، اور بھی بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں ماشاء اللہ زندگی میں. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کی مجالس کے اندر جانا چاہیے، بڑی خیر ہوتی ہے، بڑی خیر بڑا ہوتی کچھ ہے، سیکھتا ہے آدمی بندہ. بہت کچھ سیکھتا ہے. جو میرا خیال ہے کئی کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھا جاتا، وہ کسی ایک مجلس سے بندہ جواہر حاصل کر لیتا ہے. مجاہد صاحب، آپ نے فرمایا کہ بھائی ہی بھائی تھے، بہن نہیں تھی. یہ کمی اور کسک تب اور اب محسوس ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک عجیب ان کی محبت، اور اس سے تو کوئی شخص، میری وائف کہا کرتی ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ گھر کی رونق ہوتی ہیں. رونق اصل میں بیٹیوں سے ہی ہوتی ہے، وہ جو چہکتی پھرتی ہیں ماشاءاللہ گھر کی. تو لیکن الحمدللہ میری اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تقسیم ہے. بے شک. لیکن میری اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دیں، اب تو ماشاءاللہ وہ دونوں شادی شدہ ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن برکت دے. ان میں جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بڑی سب سے بڑی تھی تو خیر اس نے بھی بہت محبت لی کیونکہ وہ ہماری. لیکن جو سیکنڈ تھی اس کی خوبی یہ تھی کہ اس سے 3 بھائی اس سے بڑے تھے اور 3 بھائی اس سے چھوٹے تھے، وہ درمیان میں تھی. اس نے جو ہمارے گھر میں محبت لی اور جو پیار لیا کہ جو بڑے تھے 3 بھائی وہ اس سے پیار کرتے تھے، اور جو چھوٹے تھے 3 اس کے اوپر وہ روب ڈالتے تھے. یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا، یہ ایڈوانٹیج. اور باپ جو ہے آپ یقین جانیے، میں کئی دفعہ مثالیں دیتا ہوں کہ میں لیٹا ہوتا تھا تو وہ میرے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، اور وہاں سے یہاں سے پکڑ کے نا جی، تو اس زمانے میں شاید چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں. اچھا. تو وہ ان کو پکڑ کے ایسے نا، اور ابو سے ہر بات بنواتی تھی، بیٹی جو ہوئی ہر بات. اب میں بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا مقابلہ چلتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے حوالے سے جو ہماری تعلیمات دی، رہنمائی دی ہے کہ جو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے. بے شک. مجاہد صاحب، ایک بات جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ والدہ گرامی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، وہ آپ کے کچن میں ایک ہی برتن میں، ایک ہی دیگچی میں میٹھے اور نمکین چاول بیک وقت پکا لیتی تھی. یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ جو ہے نا یہ اسرار میرے اوپر بھی ہمیشہ رہا. اچھا. اور میں نے کئی دفعہ والدہ صاحبہ سے یہ پوچھا، امی جی کیسے پکا؟ اچھا سبحان اللہ، ہر ماں اپنی اولاد کے لیے بہترین کھانا پکاتی ہے، لیکن میری والدہ جو تھیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بہترین کھانے پکاتی، اتنے مزیدار. کیونکہ اس زمانے میں گوشت تو نہیں نا ہوتا، ہر روز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تھی کہ وہ مثلا جو بھی پکایا اتنا مزیدار. تو ہماری خاندان میں یہ تھا کہ بھائی اگر مہمان کوئی باہر سے آئے ہیں، خاص مطلب کوئی رشتے لینے کے لیے دینے کے لیے، جو یہ ان کو خاص اس زمانے میں رشتہ، اور آج بھی خاص اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے لیے والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ ان کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی کہ آپ رضیہ جو ہے نا وہ کھانا پکائے گی. اچھا، تو والدہ صاحبہ کا یہ معمول تھا ان کا. تو وہ بہرحال پتیلے کو الٹا لیتی تھی، اس میں وہ اوپر سے شیرہ ڈال دیتی تھی، وہ گڑ والے چاول، اور اتنے مزیدار کھانے ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن میں کہ امی یہ کس طرح پکا لیتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے آپ جی یاد ہے
کہ ذرا موڈ آ جائے نا وہاں کے کہ تینوں کی اتنا غرض بھائی تجھے کھانے سے غرض ہے جی. مجاہد صاحب بہت شکریہ. ہم نے انشاءاللہ تہیہ کیا ہے کہ آپ کی جان نہیں چھوڑنی. آپ کے پاس جو زندگی کا سبق ہے، اصل میں جو ایکسپیرینس ہے، اور جس قدر خوبصورتی سے اللہ نے آپ کو بیان کرنے کا ملکہ دیا ہے، اس میں میرے لیے، ناظرین کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے بہت رہنمائی ہے. میری خواہش ہوگی کہ میں مزید بھی آپ سے یہ رہنمائی لیتا رہوں اور ہمارے ناظرین تک پہنچتی رہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. یہ ساری باتیں جو بہت لائٹ وے میں ہوئی ہیں، اصل میں یہ ایک ڈوز ہیں، اکسیر ہیں، بہت فائدہ مند ہیں ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے. اس میں دیکھیے مروت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، پرانا کلچر بھی ہے، تہذیب بھی ہے، محنت بھی ہے، اور کامیابی کی سیڑھیوں پر درجہ بدرجہ چڑھتا ہوا ایک نوجوان بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو انشاءاللہ مجاہد صاحب کے ساتھ اسی طرح کی مزید خوبصورت، دلکش، سبق آموز گفتگو ہماری جاری رہے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.